السلام علیکم۔ ہسٹری ٹی وی کے ساتھ میں ہوں سیدہ صدف بخاری۔ تاریخ کی راہداریوں سے گزرتے ہوئے آج میں آپ کو حضرت شعیب علیہ السلام کی داستان سناؤں گی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بعثت مدین میں ہوئی۔ مدین ایک قبیلے کا نام ہے اور اسی قبیلے کے سبب بستی کا یہ نام مشہور ہو گیا۔ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام مدین تھا اور ان کی نسل کو اہل مدین کہا جاتا ہے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی قطورہ کے بطن سے تھے اور اسی لیے یہ خاندان بنی قطورہ کہلاتا ہے۔ حضرت ابراہیم کے بیٹے مدین اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے ستیلے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریب ہی حجاز میں آباد ہو گئے تھے۔ یہ جگہ بحیرہ کلزم کے مشرقی کنارے اور عرب کے شمال مغرب میں شام سے متصل حجاز کے آخری حصے میں واقع تھی۔ حجاز سے شام، فلسطین اور مصر کے سفر کے دوران قبیلہ مدین کی اس بستی کے کھنڈرات دکھائی دیتے ہیں، جبکہ مدین نام کا ایک شہر آج بھی شرقی اردن کی بندرگاہ مان کے قریب موجود ہے۔ قرآن مجید میں حضرت شعیب اور ان کی قوم کا تذکرہ 11 مقامات پر آیا ہے۔ سورۃ اعراف، سورہ ہود، سورہ حجر، سورہ شعراء اور سورہ عنکبوت میں آپ کا تذکرہ موجود ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام جس قوم کی طرف مبعوث فرمائے گئے، قرآن کریم میں اسے اہل مدین، اصحاب مدین اور اصحاب ایکا کے نام سے پکارا گیا ہے۔ اصحاب مدین اور اصحاب ایکا ایک ہی قبیلے کے دو نام ہیں یا یہ دونوں الگ الگ قبائل ہیں؟ اس بارے میں مفسرین کی مختلف آراء ہیں۔ کچھ کی رائے ہے کہ یہ دونوں علیحدہ علیحدہ قومیں تھیں۔ ایک قوم کی ہلاکت کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام دوسری قوم کی طرف مبعوث فرمائے گئے۔ بعض نے لکھا کہ مدین اور اصحاب ایکا یعنی جھنڈ والے ایک ہی قبیلے کے دو نام ہیں۔ ان دونوں کی رہائش مختلف جگہوں پر تھی۔ اصحاب مدین تہذیب و تمدن سے آشنا شہری قبیلہ تھا۔ یہ لوگ جس بڑی شاہراہ پر رہتے تھے وہ شام سے فلسطین، یمن اور مصر سے ہوتی ہوئی بحیرہ کلزم کے مشرقی کنارے سے گزرتی ہے اور حجاز کے تجارتی قافلے اس راستے سے سفر کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ دونوں بستیاں حضرت لوط کی قوم اور مدین بڑی شاہراہ پر آباد تھیں۔ اصحاب ایکا ایک بدوی قبیلہ تھا۔ عربی میں ایکا ان سرسبز و شاداب جھاڑیوں کو کہتے ہیں جو ہرے بھرے درختوں پر مشتمل گھنے جنگلوں میں جھنڈ کی شکل میں باکثرت ہوتی ہیں۔ علامہ ابن کثیر کے مطابق ایکا ایک درخت کا نام تھا جس کی قبیلے کے لوگ پوجا کرتے تھے، چنانچہ اس نسبت سے اہل مدین ہی کو اصحاب ایکا کہا گیا۔ بہرحال اکثریت کی رائے یہی ہے کہ یہ دونوں قومیں ایک ہی قبیلے اور نسل سے تعلق رکھتی تھیں اور قوم شعیب کہلاتی تھیں۔ بڑی شاہراہ پر آباد قبیلے کے لوگوں کو والد کی نسبت سے مدین کہا جانے لگا، جبکہ سرسبز علاقے میں رہنے والے اصحاب ایکا کے نام سے مشہور ہوئے۔ دنیا میں جتنے بھی انبیاء اکرام مبعوث فرمائے گئے، ان کی دعوت کا مشترکہ مقصد حقوق کی بااحسن طریقے سے ادائیگی کی تعلیم عام کرنا تھا۔ حقوق دو قسم کے ہیں، ایک حقوق اللہ یعنی اللہ کی عبادت اور اس کی ہدایت پر عمل، اور دوسرا حقوق العباد جس کا تعلق انسانوں سے ہے۔ دنیا میں قوم لوط کے بعد قوم شعیب وہ قوم تھی جو دونوں حقوق پامال کر رہی تھی۔ ایک طرف وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لا کر حقوق اللہ کی خلاف ورزی کر رہی تھی، تو دوسری طرف ناپ تول میں کمی، لوٹ مار، راہزنی، ڈرانا دھمکانا، زمین پر فساد جیسے گھناؤنے جرائم کی مرتکب ہو کر حقوق العباد کی دھجیاں بکھیر رہی تھی۔ قرآن مجید میں قوم شعیب کی 3 طرح کے عیوب کا تذکرہ ملتا ہے۔ وہ لوگ کفر و شرک میں مبتلا تھے اور درختوں کی پوجا کرتے تھے، بیوپار میں بے ایمانی اور ناپ تول میں کمی کرتے تھے، راستوں میں بیٹھ کر لوٹ مار کرتے، لوگوں کے اموال چھینتے اور غنڈہ ٹیکس وصول کرتے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ دنیا میں غنڈہ ٹیکس کی بنیاد قوم شعیب ہی نے رکھی تو بے جا نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی اصلاح اور توحید کی دعوت کے لیے انہی کی قوم کے ایک نیک اور سچے انسان حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی حضرت شعیب کو بھیجا۔ پچھلی قوموں کی طرح قوم شعیب میں بھی مشرکانہ رسم و عقائد کا دورہ تھا۔ حضرت شعیب نے پہلے انہیں توحید کی دعوت دی، پھر ان کی حرکتوں پر انہیں متنبہ کیا۔
اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی آ چکی ہے، تو تم ناپ تول پوری طرح کیا کرو اور لوگوں کو چیزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرو۔ اگر تم صاحب ایمان ہو تو سمجھ لو کہ یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے، اور ہر راستے پر مت بیٹھا کرو۔ جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے اسے تم ڈراتے اور راہ حق سے روکتے ہو، اور اس میں کبھی عیب ڈھونڈتے ہو۔ اور یاد کرو جب کہ تم نے بہت تھوڑے تھے، پھر اللہ نے تم کو کثیر کر دیا، اور دیکھو کیا ہوا انجام فساد کرنے والوں کا۔ شعیب کی توحید کی دعوت سن کر قوم کے متکبر سردار چراغ پا ہو گئے، اور انہوں نے حضرت شعیب کو دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا، اے شعیب، ہم تم کو اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے باہر نکال دیں گے، ورنہ تم سب کو ہمارے مذہب پر واپس آنا پڑے گا۔ قوم شعیب 3 طرح کے عیوب میں مبتلا تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اسے 3 طرح کے عذاب سے نیست و نابود کیا۔ قرآن کریم میں 3 طرح کے عذاب کا تذکرہ ہے جو قوم شعیب پر آیا۔ نمبر 1 زمینی بھوچال، نمبر 2 چنگھاڑ، اور نمبر 3 آگ کے بادل۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہوں نے شعیب کو جھوٹا سمجھا، سو ان کو زلزلے نے آ پکڑا، اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ سورہ ہود میں چنگھاڑ کے ذریعے عذاب کا ذکر آیا، کیونکہ یہ لوگ اپنے نبی کا مذاق اور تمسخر اڑایا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک فرشتے کے ذریعے اس قوم پر ایک چیخ لگوائی جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو ظالم تھے ان کو چنگھاڑ نے آ دبوچا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر پہلے تو سخت گرمی مسلط فرمائی، اور 7 دن مسلسل ان پر ہوا بند رکھی، جس کی وجہ سے پانی اور سایہ بھی ان کی گرمی کو کم نہ کر سکا، اور نہ ہی درختوں کے جھنڈ کام آئے۔ چنانچہ اس مصیبت سے گھبرا کر بستی سے جنگل کی طرف بھاگے، وہاں ان پر بادلوں نے سایہ کر لیا۔ سب گرمی اور دھوپ کی شدت سے بچنے کے لیے اس سائے تلے جمع ہو گئے اور سکون کا سانس لیا، لیکن پھر چند لمحوں بعد ہی آسمان سے آگ کے شعلے برسنے شروع ہو گئے۔ زمین زلزلے سے لرزنے لگی، اور پھر آسمان سے ایک سخت چنگھاڑ آئی تو اس نے ان کی روحوں کو نکال دیا اور جسموں کو تباہ و برباد کر دیا، اور سب اوندھے پڑے رہ گئے۔ حضرت شعیب کو خطیب الانبیاء یعنی نبیوں کا خطیب بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ فصاحت و بلاغت اور زور بیان میں اپنی مثال آپ تھے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت شعیب کا ذکر فرماتے تو فرماتے، یہ انبیاء میں خطیب ہیں۔ حضرت شعیب نے طویل عمر پائی۔ روایت کے مطابق انتقال کے وقت آپ کی عمر 400 سال تھی۔ اردن کے شہر السلط کے قریب وادی شعیب میں آپ سے منسوب ایک مزار ہے، جس پر حکومت نے شاندار مقبرہ اور اس سے متصل مسجد بھی تعمیر کروائی ہے۔ روایت یہ بھی ہے کہ اپنی قوم کی تباہی کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام حضر موت کے مشہور شہر شیون چلے گئے تھے۔ اس کے مغربی جانب شباب نامی مقام پر آپ نے انتقال فرمایا، اور وہیں آپ کی قبر ہے۔ تاہم تفسیر ابن کثیر میں وہب بن منبع سے مروی ہے کہ حضرت شعیب اور ان کے ساتھیوں نے مکہ مکرمہ میں وفات پائی، اور آپ کی قبر کعبہ شریف کی غربی جانب ہے۔ واللہ العلم۔ شعیب علیہ السلام کی اس دلچسپ داستان کے ساتھ سیدہ صدف بخاری کو اجازت دیجیے۔ ایک اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔